بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد الحمد لله آج 6 دسمبر 2025 ہماری یہ سوال و جواب کی مجلس شروع ہوا چاہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک بار پھر یاد دہانی کرا دیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جس کے ذریعے سے آپ لائیو سوال و جواب پوچھ سکتے ہیں، جو بعد میں عام لوگوں کے لیے نشر بھی کیے جاتے ہیں فائدے کے لیے۔ سب سے پہلے حمزہ خان بھائی پوچھتے ہیں کہ وسیلے کی دعا نہیں آتی، اذان کے بعد صرف درود پڑھ سکتے ہیں۔ اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اذان سنے تو فیقول مثل ما یقول المؤذن، تو جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آخر تک۔ جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجیں، اور جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اس میں الوسیلہ کا ذکر ہے، جس سے وہ بدعتی والا وسیلہ مراد نہیں جو لوگ نبیوں اور ولیوں کو پکارتے ہیں وسیلہ سمجھ کے، یا اللہ سے دعا کرتے ہیں پیارے نبی کے وسیلے سے، جو کہ شرک یا بدعت میں سے ہیں۔ وسیلے سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے جنت میں ایک اعلیٰ مقام، جیسا کہ مقام محمود، اور اس پر ایک ہی بندہ فائز ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ میں وہ ہوں، تو میرے لیے اللہ سے ہی مانگو، طلب کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ طلب کرتے ہیں، نہ کہ آپ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ وسیلہ علی دعا اگر نہ آتی ہو تو صرف درود پڑھیں، اس میں سے بھی درود کے بھی فضائل میں سے ہیں کہ میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، تو وہ فضیلت اس کو پھر بھی حاصل ہوگی، اور وہ دعا یاد کرنے کی کوشش کریں۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں کلمہ پڑھتے ہیں، اگر تو اذان کے آخر میں بھی تو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو الگ بات ہے، الگ سے کلمہ پڑھنا یا اس کے فضائل یا یہ کوئی سنت طریقہ ہے اذان کے بعد، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح اور لوگوں نے بدعت ایجاد کی ہوئی ہیں، شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود بدعت میں سے ہیں، اور یہ جو دعا ہے مسنون بھی، اس کو بھی لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھ کے سنانا لوگوں کو، یا عورتیں آپ دیکھتے ہیں سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں، ویسے پرواہ نہیں ہوتی اذان سے، یہ سب لوگوں کی خرافات ہیں، یہاں کی ایجاد شدہ ہیں۔ سعدیہ صالحہ سسٹر پوچھتی ہیں کہ بچوں کو موبائل سے بچانے کے لیے خود سے سٹوری بنا کے سنانا جائز ہے استاد؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ جائز ہے، بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو کریں جس سے آپ کے ساتھ بھی ان کا رشتہ اور مضبوط ہوگا، پیار محبت، وہ آپ کی بات سنیں گے۔ آپ ان کے ساتھ، ہم یہ کرتے ہیں کہ خود ان ایکٹیویٹیز میں جن میں بچوں کو ڈالنا چاہتے ہیں شامل نہیں ہوتے، تو وہ ہم سے کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ہم ان سے جڑیں گے اس طریقے سے، بچوں کے ساتھ بچہ بن جانا نہیں کہتے۔ دادی اماں، نانی اماں، خود اماں جو ہے اسٹوریز اور لوریز سناتی ہیں، اس طرح ان کا بہت جو ہے ان کا بانڈ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پھر دینی دنیاوی جو معاملات ہم چاہتے ہیں ان کی بھلائی کے لیے، اس میں وہ ہماری اطاعت کرنے والے بنتے ہیں۔ باقی موبائل میں اسکرین ٹائم بہت زیادہ، اور مختلف جو ہے ذہنی جسمانی دینی فتنوں کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے جو والدین ہیں، والدین اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں، وہ منہ سے تو کہیں کہ تم موبائل استعمال نہ کرو، اور خود وہ نہ چھوڑیں اس کی جان، تو وہ ہمارا کردار زیادہ، یعنی اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، آپ کے جو ایکشن ہوتے ہیں وہ زیادہ اثر کرتے ہیں۔ آپ خود عمل کر کے دکھائیں، اسے چھوڑیں، اور کتاب پڑھنے کا، مطالعے کا، ریڈنگ کا آپ میں شوق ہو، جس طرح لوگوں میں ہے نہیں آج کل شوق۔ بہت سے کفار جنہوں نے ہمیں موبائل پہ لگایا ہوا، خود تو کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں آج بھی، اور وہی لوگ ان کے کامیاب ہیں، اور ہمیں جو ہے ان چیزوں میں لگایا ہوا ہے، اور ہم جو ہے اس کو فائدے کی جگہ ان فضولیات میں استعمال کرتے ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو ہم خود کتابیں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے، اور بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، یعنی جس طریقے سے پورے باقاعدہ صبح شام واعظ نصیحت اور مدرسے جیسی کلاس بنانے جیسا ماحول بنا دینا، وہ بڑے لائٹر موڈ میں، جب بچوں کا موڈ ہو، جس طرح ابھی کہا سوتے ہوئے کہانی سنا دی، صحابہ کی کہانی سنائے، اس سے پہلے جو ہے انبیاء کرام کی قصص الانبیاء ہیں، اس میں بہت سی کتابیں ہیں۔ خود میں نے بھی کچھ کتابوں پر کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر کام کیا، جو آپ جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ اور دیگر جگہ پہ دستیاب بھی ہیں۔ انبیاء کرام کی قصے ہیں اردو انگلش میں، جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، خود بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، آپ انہیں سنا سکتے ہیں، یہ طریقہ بہت اچھا ہے۔ اور ابھی ایک اور بھی جو ہے بچوں کی سوال و جواب کی مشہور کتاب ہے، اس کے اوپر اس کے ٹرانسلیشن پہ کام ہو رہا ہے،
تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے فائدہ دیں گی. بالکل آپ کہانی جو ہے سنا سکتے ہیں، جائز ہے. پرویز بھائی پوچھتے ہیں کہ if I use a western style toilet and a few tiny drops may splash on my clothes while urinating or flushing, like 2-4 droplets or less, do my clothes become impure or is this ignored according to Sharia? پیشاب کے قطروں سے بچنا چاہیے. اکثر قبر کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو عذاب میں بھی مبتلا دیکھا، ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. لیکن بہت چھوٹے مائکرو ہو تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہیں، یعنی بالکل انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ نہیں ڈالتا کہ بالکل نظر میں نہ آئیں، محسوس ہی نہ ہوں. اتنے کم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے. جب ہم غسل خانے، استنجا یا ٹوائلٹ سے باہر نکلیں تو کیا دعا ہے؟ غفرانک، اے اللہ تیری بخشش طلب کرتا ہوں. تو اس قسم کی جتنی چیز ہو گئی ہے اس سے بخشش طلب کریں. ظاہر باہر آپ کو نظر آئے باقاعدہ اس پہ لگا ہوا ہے تو اس پر پانی سے مل کے صاف کر لیں، اس سے پانی سے مل کے صاف کر لیں. باہر نکل کے جو دعا ہے غفرانہ کا وہ پڑھیں. باقی بہت چھوٹے ہیں جس کا آپ کو معلوم بھی نہیں، اندازہ بھی نہیں، جس سے بچنا ممکن بھی نہیں، جس طرح آپ بتا رہے، تو انشاءاللہ ان سے درگزر کیا جاتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نرم مٹی کی طرف آتے ہیں قریب تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں یا ہوا چل رہی ہو اس طریقے سے پیشاب کرنا. کہیں بیٹھ کر کرنے میں زیادہ چھینٹیں اڑنے کا خدشہ ہو تو کھڑے ہو کے کرنا ثابت ہے ضرورت کے تحت، اور کہیں کھڑے ہو کے جو ہے قطرے گرنے کا خدشہ ہے تو بیٹھ کے اس طرح. تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں اپنانے کے باوجود بالکل چھوٹے چھوٹے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ان سے 0% بھی انسان بالکل ہی بچا ہوا ہو، محفوظ، وہ تو بالکل مشکل ہوتا ہے. تو اس سے آگے انشاءاللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی کلام ہے اس پر، اور ہم نے جو ہے آپ وہ کتاب الطہارہ جو ہم آج کل پڑھا رہے ہیں اس کے دروس بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں، جو آپ دیکھ سکتے، لائیو بھی سن سکتے ہیں ہر پیر اور منگل 7 بجے اسی ٹائم پر، یا پھر اس کی ریکارڈنگز آپ پیٹریون پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ تمام باتیں تفصیلاً ذکر ہیں. حمزہ خان پوچھتے ہیں کہ جمع الصوری تاخیر اینڈ تقدیم. جمع سوری یہ ہوتی ہے کہ نمازوں کو باقاعدہ ہم نے اس طرح جمع نہیں کیا کہ ایک ٹائم پر دوسری پڑھی، بلکہ صرف شکل اور صورت میں وہ جمع لگتی ہیں، اصل میں ہوتی نہیں. کس طرح؟ ایک نماز کے بالکل اینڈ وقت میں اس کو پڑھنا شروع کریں، اور پھر جب اس کو پڑھ کے ختم کریں گے اس کا وقت اینڈ ہو جائے گا اس وقت، اور پھر دوسرے کا وقت اسٹارٹ ہو جائے گا. ظہر کے بالکل آخری ٹائم پہ پڑھیں، ظہر ختم ہوتے ہی جو ہے عصر کا ٹائم شروع ہو گیا تو آپ نے اس کے پہلے وقت میں پڑھ لی. تو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ ایک نماز دوسری نماز آپس میں جمع کی، جبکہ ایسا نہیں ہے. دونوں کو اپنے ٹائم، ایک کے آخر ٹائم میں دوسرے کے سب سے پہلے ٹائم میں ہم نے پڑھا. تو یہ طریقے ہیں. کیا یہ 3 طریقے ٹھیک ہیں؟ جمع تاخیر میں عشاء مغرب پڑھنی ہو تو آرڈر کیا ہوگا؟ اگر آپ جو ہے تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کے، پھر وہ سور ہی نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں نا تقدیم تاخیر، یعنی ظہر اور عصر کو کسی ضرورت کے تحت جمع کرنا ظہر کے ٹائم پہ، یا پھر لیٹ کر کے عصر کے ٹائم پہ ظہر عصر کو جمع کرنا، یہ جائز ہے. اور مغرب اور عشاء کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں. سوری کا مطلب ہے کہ صرف شکلاً وہ جمع دکھ رہی ہو، اصل میں وہ جمع ہے ہی نہیں، وہ اس کے آخری ٹائم پہ اور اس کے پہلے ٹائم پہ. تو یہ میں نے آپ پر کلیئر کر دیا. باقی عشاء اور مغرب، اگر آپ مغرب کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں تو مغرب اس کے بعد عشاء پڑھیں گے، اور عشاء کے ٹائم پہ ہیں تو پھر جو ہے مغرب عشاء یعنی بعد والے ٹائم پہ پڑھ کے وطر اس کے بعد آپ پڑھیں. وطر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت موقدہ ہے، بعض اس کو واجب کہتے ہیں حناف وغیرہ، جبکہ صحیح بات یہ ہے سنت موقدہ ہے جو سفر میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے. تو آپ اس کے آخر میں پڑھیں، یعنی عشاء یعنی مغرب، اور پھر جو عشاء آپ پڑھیں گے پھر جو ہے آپ اس کے بعد وطر پڑھیں گے. وانی فائقہ پوچھتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں یا جوائنٹ مکسنگ اوکیشن میں کیسے شرعی پردہ کریں، یا ٹریڈیشنل جو عورتیں انڈیا اور پاکستان میں کرتی ہیں وہی ٹھیک ہے؟ وہی ٹھیک تو نہیں ہے. جو شرعی حجاب ہے انسان وہ کرے، نامحرم اگر موجود ہیں تو وہ اپنے پردے میں رہیں. اس میں کوئی اسپیشل پردہ تو نہیں ہے، یعنی جو پردہ کا حکم ہے سب کے لیے وہ نامحرموں میں سے، چاہے وہ کوئی گیدرنگ ہو یا اس کے علاوہ، پردہ کوئی الگ اسپیشل کلر کا تو وہاں نہیں پہننا. میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈیشنل ہمارے یہاں جو بس یعنی بڑا دوپٹہ پہن لیتی ہیں بجائے یعنی کوئی باقاعدہ عبایا برقع وغیرہ پہنا ہو جاب، تو فیملیوں میں اسی طرح ملتے ہیں.
یہ نہ کریں آپ شرعی پردہ اگر مکمل کرتی ہیں تو اسی طریقے والا پردہ کریں. یہاں جو ہے ضروری ہے کہ مکسنگ اس میں جو ہے آپ ادھر ہی بیٹھیں. آپ عورتیں بھی ہوتی ہیں الگ کسی کمرے میں، یا اس طریقے کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، یا وہ کسی اور سائڈ پہ چلے جاتی ہیں، ادھر چلے جائیں. اگر سامنے آنا مجبوری ہے آپ کی کسی وجہ سے، سب لوگ بیٹھے ہیں اور جو دیگر نامحرم بھی بیٹھے ہیں، تو وہی آپ شرعی پردے کا التزام کریں. اور الحمدللہ ہمارے مسلم معاشروں میں اگرچہ کمی کوتاہی ہے تو وہ اس کا احترام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سہولت پہنچائیں، کہ یہ اگر دوسروں کے بنسبت پردہ کرتی ہیں، ان اس طریقے سے کرنے کے قائل ہیں اور انکمفرٹیبل ہے، تو وہ کچھ ایسے انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں کہ ان کو سہولت ہو. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اقرا ربانی پوچھتی ہیں کہ ایسے موئسچرائزر کا یوز کرنے کا کیا حکم ہے جس میں وضو کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے، کیا اس میں وضو نہیں ہوتا؟ وضو جو ہے کرنے کے لیے آپ کے جسم اور جلد میں جہاں جہاں پانی پہنچنا چاہیے وہاں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے جو پانی کو پہنچنے سے روکے. تو ایسی کوئی لیئر ہو، باقاعدہ تہ ہو اس کی، چاہے وہ نیل پالش ہو یا کوئی اور پینٹ لگا ہو یا آٹا لگا ہو یا کریم لگی ہو جس طرح آپ نے کہا، اسے دور کرنا ضروری ہے. اچھی طرح رگڑ کے اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں. ایسے بھی جو ہے رنگ ہوتے ہیں کریم، جیسے کہ مہندی ہے جس کی کوئی الگ سے تہ یا لیئر نہیں ہوتی جو پانی پہنچنے سے آپ کی جلد پہ روکتی ہو، اسے اس کے ہوتے ہوئے بھی وضو کیا جا سکتا ہے. ایسی ہو اور آپ کو پتہ ہے، یہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا کہ وہ کس قسم کی ہے. اگر اس کی باقاعدہ طے ہے تو پھر اس کو دھونا صاف کرنا ضروری ہے جتنا ایک انسان کی طاقت میں ہے. بار بار دھو کے بھی وہ دور نہیں ہوتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنا ہو سکے اس کو دور کر کے پھر وضو کر لیا جائے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایکسرون الفا لکھا ہے، اب مجھے کیا پتا آپ کا کیا نام ہے. بارک اللہ فیک. زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنے نام سے ہے تو زیادہ اس کے اپنے لیے بھی فائدہ ہے. باقی اس میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ جو ہے رموز میں یعنی کوڈ ورڈ میں یا صیغہ میں نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے جو علماء کرام جن سے فتاویٰ پوچھے جاتے ہیں سعودی عرب کے علماء کمیٹی، شیخ بن باز دیگر، اس میں بھی شین سین یا فلاں فلاں یا شیخ صالح الفوزان سے لائف پوچھ رہے ہوتے ہیں تو الفاظ کی جگہ ان کے رموز بھی آتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں. کبھی ضرورت پڑتی ہے مخاطب میں تو پھر بول دیا جاتا ہے. اگر کسی کو جلد کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، صرف جلد کا مسئلہ نہیں، جو وضو یا غسل کرنے سے بڑھ جاتی ہے، شفا یابی میں دیر ہو جاتی ہے، یا اس کی وجہ سے لگ جاتی ہیں، تو ان تینوں صورتوں میں یہ عذر ہے کہ وہ تیمم کر سکتے ہیں، یا جو ہے غسل کی جگہ بھی وضو کی جگہ بھی تیمم کر سکتے ہیں. استنجا کی جگہ استجمار کر سکتے ہیں، کیونکہ استجمار تو واقعی کافی ہے. یعنی ٹیشو استعمال کرنا یا پتھر کنکریاں ڈھیلے استعمال کرنا، وہ تو خود بھی اکیلا بھی کافی ہے. زیادہ طہارت کے لیے دونوں یوز کیے جاتے ہیں، یا صرف پانی یا صرف استجمار یا استنجا کیا جاتے ہیں، یا دونوں کیے جا سکتے ہیں. اور یہ یعنی یہ سہولت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی دی گئی ہے. جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جس قدر ہو سکے. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے حصے بغیر تکلیف کے اگر دھو صاف کر سکتا ہے تو وہ کرے. جس طرح کسی کو پلاسٹر بندھا ہو، پٹی لگی ہو، تو اس پٹی والے حصے پہ نہ کرے، یا اس کے اوپر مس کر کے ہاتھ پھیر لیں پانی والا جس طرح مس کرتے ہیں سر کا. اور باقی جو دھونے لائق چیزیں ہیں اور اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اس کے دھونے سے اسے تکلیف نہیں ہے، تو اسے دھو لیں. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کے لیے اور شفا دے آپ کو. قالنگ ٹو حق ایک ساتھی سوال پوچھتے ہیں. 3 4 سوال ہیں، 5 سوال ہیں ان کے. پہلا یہ ہے کہ وطر ایک رکعت نماز کس طرح پڑھیں. جس طرح ایک رکعت پڑھتے ہیں، کم سے کم منیمم آپ نے نماز دیکھی ہوگی 2 رکعت والی، جس طرح فجر کی نماز ہے یا کوئی بھی 2 رکعت سنت ہے، تو اس میں 2 کے بجائے 1 پڑھیں. آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے اور دوسری سورت پڑھ کے رکوع میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، ایک سجدہ، پھر بیچ میں بیٹھتے ہیں، دوسرا سجدہ، بس پھر آپ نہ اٹھیں. یعنی اٹھ کر آپ اتحیات پڑھ کر درود سلام پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں. یہ 1 رکعت وطر پڑھنے کا طریقہ ہے. اچھا، وطر کی دعا کیسے پڑھیں؟ وطر میں جو دعائے قنوت ہے، سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دوں کہ یہ ضروری اور واجب نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں، اور وہ ضروری واجب سمجھنے کی وجہ سے پھر لوگوں کو جسے نہیں آتی کہتے ہیں قل هو اللہ پڑھ لو اتنی مرتبہ. جب وہ ضروری نہیں ہے تو اس کی جگہ دوسری چیز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہم جان بوجھ کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، ہماری بہتر ہو جائے گی. یہ اس کا ضروری حصہ نہیں ہے. قنوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے تحت قنوت نازلہ بھی پڑھتے تھے فرض نماز کے
آخری رکعت میں رکوع کے بعد. اور جو قنوت وطر ہوتی ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی جو دعا ہے وہ پڑھتے ہیں اس میں. تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کبھی کبھار پڑھتے ہیں، زیادہ تر نہیں پڑھتے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ اسے پڑھنا، لیکن کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھے، کبھی کبھار پڑھے. پوری سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، کبھی کبھی پڑھا کرے، زیادہ تر نہ پڑھا کرے. تو طریقہ اس کا کیا ہے، اس کے مختلف طریقے ثابت ہیں کہ یعنی اس کے مکمل تفصیل تو میں نہیں بتا سکتا، لمبی بات ہو جائے گی. رکوع سے پہلے پڑھنا، بعد میں پڑھنا بھی گنجائش ہے. ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھنا، اس کی بھی گنجائش ہے. تو اس کے تفصیلی دلائل آپ کو احادیث کی یا جو مخصوص اس کے اوپر لکھی گئی بھی کچھ کتابیں اس میں مل جائے گی انشاءاللہ. اور ہمارا جو درس ہے صفات صلاۃ النبی کے تعلق سے، اس میں بھی اس کی تفصیلی بات ذکر کی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ چاشت کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں، جب یعنی صبح سورج نکلنے کے بعد سے جب وقت ہوتا ہے، اس ادھر سے لے کے جو زوال کا وقت ہوتا ہے، جب سورج بالکل آپ کے سر پہ ہوتا ہے، نصف النہار، پورا آدھا دن ہوا ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں. جب وہ زوال ہوتا ہے تو اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے پھر ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. استخارہ نماز کا جواب ہمیں کیسے ملے؟ استخارہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے لیے سکھلاتے تھے صحابہ کرام کو. 2 رکعت پڑھ کے پھر جو استخارہ کی دعا کرے. اس کے الفاظ بھی ایسے ہیں کہ اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے اللہ اسے آسان کر دے، بہتر نہیں ہے تو دور کر دے اور اس سے ہمیں راضی رکھے. تو یہی ہوتا ہے کہ دل میں اپنے آپ اطمینان آ جاتا ہے، یا وہ معاملہ خود ہی گڑبڑ کا شکار ہو کے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ کام ہمارے حق میں بہتر تھا یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں خواب آتے ہیں، اسی لیے ایک دوسرے کا بھی استخارہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر عالم روحانی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ استخارہ کرتے ہیں، گرین لائٹ نظر آتی ہے، ٹریفک لائٹ ہے ان کو نظر آتی ہے ریڈی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی خواب وغیرہ یہ چیزیں اس کا لازمی حصہ نہیں ہے. اس کا انکار بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہری زندگی میں دنیا میں کوئی ایسی نشانی دکھلا دیں، واقعہ خود اس کے خلاف یا اس کے حق میں ہو جائے، واقعی کسی کو خواب میں بھی اشارہ مل جائے، لیکن یہ کوئی اس کا حصہ نہیں ہے کہ پڑھ کے سو جاؤ اور پھر تمہیں خواب آئے. تو یہ کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. استخارہ کریں، جو بھی استخارہ کرتا ہے مخلوق اور لوگوں سے مشورہ بھی کرتا ہے دیکھ بھال کے، تو پھر وہ نامراد نہیں ہوگا. دونوں صورتوں میں اسے پچھتاوا نہیں ہوگا. آپ پھر وہ کام کر گزریں، وہ خود آپ سے نہیں ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوگا، یا ہو جائے گا آپ سے. ایسا نہیں ہے کسی چیز کے سگنل کے انتظار میں آپ بیٹھے رہیں. یہ فرماتے ہیں اف اللہ پٹ ان مائی ہارٹ ون دعا شوڈ آئی میک دعا. اللہ عالم آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جو بھی دعا انسان کرنا چاہے اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے. دعا پہ تو کوئی روک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو پسند کرتا ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے سے دعا کرے ہر وقت، کسی بھی وقت. بعض دعائیں مسنون ہیں سنت کے مطابق، اس ٹائم یہ دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دعا ایک عبادت ہے. جب چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بندہ اس سے مانگے. اس کے ہاتھوں کو نامراد لوٹاتے ہوئے اللہ حیا محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا. جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے پہلو پر، یہ تو مومنوں کی صفت ہے. دعا آپ کریں جب اور جیسا چاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. محسن بٹ بھائی سوال پوچھتے ہیں، اور یہ سوال پہلے بھی میں کئی مرتبہ اس کا جواب دے چکا ہوں، اور ہمارے طہارت کے مسائل والے میں بھی یہ بات ذکر ہے، اور اس پر میں نے ترجمہ بھی کیا ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں. حدیث موجود ہیں کہ جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن دوسری حدیث میں تمہارے جسم کا ٹکڑا ہے کچھ نہیں ہوتا. تو ان حدیثوں کو اس طرح جمع کیا ہے، اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے گا تو ٹوٹ جاتا ہے، شہوت کے بغیر ہوگا تو نہیں ٹوٹ جاتا ہے. اور بعض نے کہا کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگائے گا تو نہیں ٹوٹتا، کپڑے کے بغیر لگائے گا تو ٹوٹتا ہے. یہ اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے. چنانچہ کپڑے کے بغیر بھی بغیر شہوت کے ہاتھ لگائے تو وہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. زیادہ صحیح بات یہ ہے شہوت کے ساتھ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں بہت بڑا خدشہ ہے کہ مزید خارج ہو جائے، معلوم بھی نہیں چلتا انسان کی مزید نکل آئی ہو. ساتھی پوچھتے ہیں یوٹیوب پہ شرح سننا امام بربہاری کے لیکچر تلاش کے نہیں ملے، عبداللہ ناصر رحمانی کے سن سکتے ہیں؟ بالکل نہیں سن سکتے. انہی کے لیکچر تو مشہور ہیں جس میں گمراہی پھیلائی گئی ہے، 2010 میں انہوں نے دیے تھے. ہم کراچی میں موجود ہوتے تھے، ہماری ریکویسٹ پہ دیے تھے. سویڈن سے بھی ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے یہ غلط بیانی کی تھی کہ میں شیخ صالح الفودان کی اس سے پڑھا رہا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے پڑھا ہے. جماعت کی تعریف غلط کی. جماعت الام موجود نہیں ہے، ہماری جمعیت اہل حدیث سے مراد ہے. حکمرانوں کے خلاف بول سکتے ہیں، کتاب و سنت میں موجود جو حکمران ہے یہ اس سے مراد نہیں ہے. جماعت جمعیت حزبیت اہل حدیث جو بنائی ہوئی ہے ان کی جماعتیں، وہ مراد ہیں جماعت سے جڑنے سے، نہ کہ صحابہ کے عقیدے والی جماعت. یہاں ایک حکمران کے تحت جماعت، حکمرانوں کو انہوں نے اس میں
ذلیل بھی کیا، لتاڑا بھی، ان کو پھر حوالہ بھی دیا گیا، اور یہ سب میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، نام نہاد اہل حدیث والے لیکچر کی سیریز میں آپ دلائل کے ساتھ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ ایسا نہیں کہ انہیں معلوم نہیں، انہیں بتایا بھی گیا، ان کو دلائل بھی دیے گئے، پھر بھی یہ اپنے بات پر جو ہے مصر تھے، بلکہ اور وضاحت کی کہ نہیں، یہ حکمران وغیرہ مراد اس سے نہیں ہے، کتاب و سنت سے ہماری جماعت، جمعیت، جماعت العلوم خلیفہ نہ ہوتے ہوئے یہ مراد ہے۔ تو علماء سلف کی کتابوں کو لے کر اس طرح گمراہی پھیلانے والے بھی موجود ہوتے ہیں، کچھ سنت کی باتیں ڈالتے ہیں، کچھ اپنی بدعات حزبیات کے دفاع والی باتیں مکس اپ کر کے دیتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ جو اہل علم علماء کی صحیح باتیں سنتے سمجھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ شرح السنہ کہ جو ہے ہم اس کے درس دروس ہم نے بھی شروع کیے تھے، وہ پورے نہ ہو سکے، دوبارہ بھی اس کو جو ہے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگوں نے تراجم بھی کیا، اس میں بھی گڑبڑ کی، کیونکہ جماعت جمعیت والوں سے یہ امید ہے، شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ ان سے امید ہی نہیں ہے خیر کی، کہ سلف کی کتابیں اچھی والی بھی لیتے ہیں کی دالی، اس میں اپنا گڑبڑ ڈال دیتے ہیں۔ کتنی کتابوں کا آپ میری ویب سائٹ تاریخ برائی پہ آپ دیکھیں، ترجمے میں گڑبڑ، فٹ نوٹس میں گڑبڑ کا حوالہ دیا ہے، صحیح عقیدے کو بھی توڑ مروڑ کے اپنے اس کے مطابق الو سیدھا کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ لوگ بھی اپنے حزبیت سے لتڑے ہوئے پلید ہاتھ اس پر لگا کر اپنی جو طریقے کے مطابق موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری پڑھائیں گے، کتاب العلم اپنا اس میں پھیلا دیں گے منہج، کتاب الامارہ بھی انہوں نے پڑھائی صحیح مسلم کی، اس میں بھی یہ کرتے ہیں، آج کل بھی ایک پڑھا رہے ہیں، اللہ ہی خیر کرے۔ تو آئے دن گرگٹ کی طرح منہج بدلنے والے لوگوں سے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایسے لوگوں سے بچو جو دین میں رنگ بدلتے ہیں، جس کو باطل کہتے ہیں اس کو حق کہنے لگتے ہیں، حق کو باطل، تو یہ اس قسم کے گڑمڑ کرتے ہیں۔ تو میں حوالہ دے رہا تھا، بعض لوگوں نے ترجمے بھی کیے ہیں، مختلف علماء کی شرح اور اپنی بھی باتیں بیچ میں ڈال کر باہر ایسا تاثر دیا ہے جیسے کہ ہم نے شیخ فودان کے شعر کو ترجمہ کیا، تو ان سے بھی آپ لوگ بچیں۔ شرح سنا کے جو تراجم ہیں، شیخ العبیلان کا بھی ایک کسی نے کیا ہے، فلانے کا بھی کیا ہے، تو اس میں حق بات کے ساتھ تھوڑے بہت اپنے گڑبڑ اور باطل چیزیں بھی انہوں نے ملائی ہیں، ان سے پرہیز کریں آپ۔ پرویز بھائی پوچھتے ہیں، استاد نقاب کے بارے میں راجے صحیح رائے کیا ہے؟ راجے کسی چیز کے تعلق سے کہنا تو آسان ہے، ہر کوئی جو اپنی تحقیق یا جس کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے اس کو راجے کہہ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے سے آپ پوچھیں گے جو نقاب کا قائل ہیں واجب ہونے کا، وہ کہے گا کہ راجے یہ ہیں، اور جو دوسرا کہے راجے یہ ہیں۔ بس دلائل آپ دیکھیں جو آپ کو زیادہ صحیح معلوم ہو اس پہ جو ہے عمل کیا جائے۔ زیادہ جو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہمارے مطابق، یعنی اہل علماء کے مطابق جو ہے بات مستحب کے قائل ہیں، ان کے اپنی دلائل ہیں کہ یعنی یہ واجب نہیں ہے، کوئی کرے تو اس کی مرضی ہے، اچھی بات ہے، اور احتیاط اختیار کر رہا ہے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ضرورت کے تحت تو جو واجب نہیں ہے اس کو تو چھوڑنا اور زیادہ آسان ہے، کتنا جتنا ضرورہ یعنی بقدر ہاں، کوئی بھی چیز مقدرہ بقدر اتنی کی جاتی ہے جتنی ضرورت ہے، جس طرح قرآن میں ہے کہ جب تم مجبور ہو جاؤ مردار کھا سکتے ہو، کتنا جب تک جان بچ جائے، نہیں کہ پیٹ بھر کے اچھی طرح کھاتے پیتے رہو۔ اسی طرح کوئی نقاب کا قائل ہے اور اس کو واجب سمجھتا ہے، لیکن اس مجبوری ہے ایئرپورٹ یا سیکیورٹی چیزوں کی وجہ سے، جیسے کہ آئی ڈی کارڈ اور دوسری چیزوں میں، تو وہاں پر اپنی بقدر ضرورت اسے اتار سکتا ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ پرویز بھائی پوچھتے ہیں، وہی جو قرآن میں ذکر ہیں، اور اس کی تفصیلات احادیث اور سنتوں میں اس کے جو ہے ارکان اور واجبات تفصیل سے ہم نے ذکر کیے ہیں، جو کتاب و طہارت بار بار میں آپ کو ذکر کرتا ہوں فکر میں اثر میں، اس کو آپ سنیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے مسجد سنہ لاہور کی ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی شرح ہے، شیخ محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کی کتاب جو نماز کے ارکان اور وضو کے ارکان شرائط وغیرہ کے تعلق سے، اس میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک مرتبہ یہ جو ارکان آپ نے ذکر کیے ہیں اس سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہے، یعنی جس طرح چہرے میں ناک اور کلی داخل ہے اس طرح۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں کہ عشاء کے ٹائم عشاء اور مغرب پڑھنی ہو تو جس کا پہلے ٹائم ہے وہ پہلے پڑھنا لازم ہے یا کوئی آرڈر بھی؟ نہیں، اس کا آرڈر ہونا ضروری ہے، نماز کی ترتیب یہ بھی واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ جو ہے عمدۃ الاحکام پڑھیں، سے بخاری مسلم کی جو حدیث اس میں جمع کی ہیں احکام کے تعلق سے، تو اس میں باب ہے مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے تعلق سے، اور جب قضا ہو جائے تو کس طرح پڑھنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق میں خندق ہوتے ہوئے کافروں کی وجہ سے لیٹ ہو گئی نمازیں، آپ کو جو ہے ظہر اثر رہ گئی، مغرب کے بھی بعد سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی، تو آپ نے پہلے مغرب نہیں پڑھی کہ یہ لیٹسٹ نماز ابھی یہ ہے، نہیں،
پہلے جو ہے ظہر پھر عصر پھر مغرب پڑھی آپ نے، اور کہا اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دیں، انہوں نے ہماری نماز لیٹ کرا دی۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ترتیب بھی ضروری ہے۔ ایک ساتھی کہہ رہے ہیں استاد ویڈیوز تھوڑی کم ہو گئی ہیں اب، خاص طور پہ اردو میں۔ سبحان اللہ، اب تو زیادہ ہو گئی ہیں، بلکہ پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ پہلے جو ہے ٹیکسٹ میں زیادہ ہوتا تھا، آڈیو کم تھی، پھر آڈیو بھی زیادہ ہونے لگی، ویڈیو نہیں تھی۔ اب تو سارے ویڈیو میں ہوتے ہیں، میرے سارے دروس لیکچرز وغیرہ ویڈیوز میں موجود ہیں، پہلے بھی تھے اور اب زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ اب تو زیادہ کتابیں ہم پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، چاہے وہ عقیدہ منہج ہو، فقہ و عبادہ ہو، تفسیر ہو، حدیث شروحات وغیرہ، عربی، ان تمام چیزوں میں موجود ہیں یہ چیزیں، جو ہے صحیح عقیدہ منہج کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو اب تو زیادہ ہو گئی ہیں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کہاں ہیں۔ میری ویب سائٹ آپ وزٹ کر سکتے ہیں طارق گروہی، یا ہمارا پیٹرون چینل آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس پیج کو، ادھر جو ہے ویڈیوز ہیں سبسکرپشن۔ اس کے علاوہ مکتبہ سلفیہ پہ میں نے کتنے زیادہ تراجم کیے ہیں پہلے کے، موجود ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، کتابیں ہیں، ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں اردو میں۔ وہ تو بہت زیادہ ہیں، کافی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بلکہ آپ دیکھیں ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا کے دیکھ لیں کتنا کچھ وہاں پر مواد موجود ہیں، کتابوں کی شروحات سلف کی۔ بس الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی۔ ہمانی فائقہ پوچھتی ہیں کہ کھانے کے وقت بات نہیں کرنا سنت ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں پتہ نہیں کیوں مشہور ہے، حالانکہ ایسی کوئی سنت نہیں ہے۔ کھانے کے وقت جو ہے ضروری بات چیت وغیرہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں اچھا ہے کہ خوش مزاجی ہے اور بات کر رہے ہیں، یعنی کھانے کی پرواہ نہ کرے، اسے یوں ہی چھوڑ دے، ٹھنڈا ہو رہا ہے یا باسی ہو رہا ہے، یا وہ اس کی بے قدری کر رہا ہے مثال کے طور پہ، بس باتوں میں لگا ہوا ہے، یہ مناسب کام نہیں ہے۔ لیکن باتیں کرتے کرتے کھا پی رہا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی طبی یا صحت میڈیکل کے حساب سے کچھ مسئلہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن سنت وغیرہ اس طریقے کی چیزیں بتانا، باور کرانا، اللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے اس تعلق سے کوئی بات۔ انتخاب عالم بھائی پوچھتے ہیں کہ کھانے کے وقت سلام کرنے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ بعض جو ہے قدیم فقہا نے لکھا ہے یعنی مکروہ ناپسندیدہ، اس طور پہ کہ منہ میں لقمہ ہے تو وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، کوئی جو ہے پھنسنے کا خطرہ ہے اس کے منہ میں یا لگ میں، لیکن عام طور پہ سلام کرنا چاہیے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا نہیں، یہ غلط پھیلا ہوا ہے عوام میں، اور سلام کر سکتے ہیں، تو وہ ضروری تو نہیں ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق کھاتے ہوئے جب وہ اندر نکل لے تو بعد میں اس کے سلام کا جواب دے دیں۔ وانی فائقہ کہتی ہیں ہم نے سنا ہے کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے وہ تو کھانے کے جب بسم اللہ سے شروع کرے یا بھول جائے تو بسم اللہ پہ اولی آخری، اور اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں بھی وہ الحمدللہ ایک باری بھی کہہ سکتا ہے۔ ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر تو نہیں کر رہا ہوتا کھاتے ہوئے، اگر کر بھی رہے تو السلام علیکم کیا چیز ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت یہاں پیشاب کر رہے تھے، کسی نے سلام کیا تو آپ نے اس وقت جواب نہیں دیا، بعد میں دیا، یعنی اللہ کا نام السلام ذکر اس میں استعمال ہے، تو آپ نے وہاں اس کو پسند نہیں کیا، تو معلوم ہوا السلام علیکم خود بھی جو ہے اللہ کا ہی یعنی ذکر ہے اور دعا ہے۔ عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ سارکزم یعنی طنز کرنا کسی کے اوپر اور مذاق میں کیا فرق ہے؟ طنز و مزاح ساتھ میں لوگ استعمال کرتے ہیں، کامیڈی ہوتی ہے، اسکیچ بناتے ہیں کسی کا، تو یہ بھی سخریہ ہے، مذاق، یعنی مذاق کرنا، عام حالت میں کوئی مذاق کیا، کوئی مذاق کر دی کسی نے، کوئی بات جھوٹی ہنسانے کے لیے، حدیث میں جو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اپنے پیٹ میں پی بھر لے، بہتر ہے۔ اور جو یہ طنز ہے اس کے لیے الگ سے بھی ہے، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، یہی مراد ہے۔ نہ مرد مرد کا مذاق اڑائیں کسی دوسری قوم کا، نہ عورتیں عورتوں کا، اس میں یہی ہوتا ہے کسی قوم کسی کی عادات وغیرہ یا اس کی ایکٹنگ نکالی وغیرہ کر کے بنا دیتے ہیں، یا ایسی باتیں جو حقیقت میں نہیں ہیں، غلو عام ہے بڑا چڑھا کے، جو ہنسی کا سبب بنتی ہے، اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے، اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ہنسی مذاق کرنا ثابت ہے، لیکن جو ہے اس میں بھی وہ جو ہے سچ بات بولتے، کیونکہ سچ باتیں بات ایسی ہیں کہ دو ایک سے زیادہ معنی والی ہوتی ہے، دو معنی جس میں جو ہے ہنسی مذاق کا پہلو ہوتا ہے، اور کسی کی دل آزاری اور اس قسم کے کام نہیں ہوتے، تو اس سے بچتے بچاتے جو ہے ہنسی مذاق کی بات کی جا سکتی ہے۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں کوئی قسم کھا لے زندگی میں جب بھی یہ کام کروں گا، جیسے گناہ کروں گا یا کوئی بھی، تو میں یہ کروں گا اس کے بدلے میں اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے سزا دے، معاف کرے، انسان اپنے اوپر
تقوا کے تحت وہ سمجھتے ہیں یہ قسم کھا لوں گا یا سزا دوں گا تو میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، اللہ خوش ہوگا، یا میں ڈر ڈرا کے باز آ جاؤں گا اس سے، تو یہ نہ کریں۔ یہ خود ایک شیطان کے جالوں میں سے جال ہے، جس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ کرتا ہے پھر واپس سے مبتلا ہو جاتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے آئندہ تو کروں گا ہی نہیں، کچھ بھی ہو جائے، آخر میں وہ اس جال میں پھنسا دیتے ہیں قسمیں کھا کے، میں قسم آئندہ نہیں کروں گا، پھر قسم ٹوٹ جاتی ہے، ڈبل گناہ۔ تو یہ نہ کرے، کوشش کریں، اللہ نے پابند تو نہیں کیا کہ قسم کھا کے ہی تم اس سے بچ پاؤ گے، ورنہ نہیں، بلکہ ڈبل گناہ پاؤ گے اس کے بغیر اگر تم کرتے تو وہ زیادہ اچھا تھا۔ اپنی سی کوشش کرتے، اللہ سے توفیق طلب کرتے، ایسے اسباب سے دور رہیں، وہ کرتے ہیں نہیں، بس یہ کہہ کر اپنے آپ کو پابند بناتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جس طرح نظر و نیاز اور منت ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے کرنا شرک، ہم یہ بتاتے ہیں، لیکن اس کا اصل فقہی حکم کیا ہے کہ وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کے لیے بھی جس طرح قسم کھانا ہے، اللہ کی بھی نہ کھاؤ بہت زیادہ بلا وجہ، بہت زیادہ، اور داتن لیا ایمانکم، اللہ فرماتا ہے قسموں کا نشانہ نہ بنا دو بات بات پہ اللہ کی قسم، کھانی ہو تو صرف اللہ کی کھاؤ، وہ ضرورت کے تحت، غیر اللہ کی تو کبھی بھی نہ کھاؤ، اس طرح۔ اسی طرح منت، اللہ یہ کام کرے گا تو میں 2 رکعت پڑھوں گا یا غریب کو پیسے دوں گا، یعنی آپ یہ نیک کام اگر اللہ آپ کا یہ کام نہ کرے تو نہیں کریں گے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ اور یہ بے ادبی بھی ہے کہ یعنی اللہ لالچ کوئی دیتا ہوں میں عبادت کی تبھی وہ میرا کام کرتا ہے، اور نہیں، نعوذ باللہ۔ آپ بس وہ کام کریں، دل میں نیت رکھیں کہ اللہ کے شکر میں ویسے بھی میں وہ کام کروں گا، اپنے کو پابند بنائے بغیر۔ جبھی تو شیخ نصیر فرماتے ہیں لوگ کرتے ہیں جذباتی ہو کے، بعد میں پھر پوچھتے ہیں اس کا کیا کفارہ ہے، اس کا کیا کفارہ ہے، آئے دن صبح شام فون فتاوی اسی پہ ہوتے ہیں۔ تو ابھی جس طرح آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا، شیطان کے دوسرے جال میں پھنس کے؟ ضرورت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ حدیث میں بھی یہی ہے کہ کیا اللہ کی تقدیر کو پلٹ دیتا ہے؟ کوئی منت مانتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، تو اللہ نے تقدیر بدل دی کہ اس کا یہ کام کر دیا کہ یہ میرے لیے 2 رکعتیں پڑھ لے؟ نہیں، وہ تو ویسے بھی ہونا تھا چاہے تم کہتے نہ کہتے۔ حدیث میں ہے بخیل کا مال اس کے ذریعے اللہ نکال دیتے ہیں، 2 روپے دینے کو تیار نہیں ہے اللہ کے نام پہ جب تک اس کا فلاں کام لالچ کے تحت نہ ہو جائے، تو وہ تو ویسے بھی ہونا تھا، لیکن مال وہ دے نہیں رہا تھا، اس کے بدلے میں اس کو مال نکالنا پڑ گیا، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسی قسم کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کے بغیر ہی جو ہے گناہوں سے یا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بس کوشش کرتا رہے، دعا کرے، اس کے اسباب سے دور رہے۔ ذیشان خان پوچھتے ہیں کہ واٹ آر دا گائیڈ لائنس فار رائٹنگ ونس وصیہ بارک اللہ فیکم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کو اہمیت دی، فرمایا 1 رات یا 2 رات نہ گزرے کہ وصیت تمہارے پاس لکھی ہو، تو صحابہ بعض عبداللہ بن عمر وغیرہ لکھ کے رکھتے تھے۔ تو وصیت میں یہی اہم چیزیں ہوتی ہیں یہ اعتبار سے کہ اس کا قرض ہے اس کو واپس دینا ہے، مالی چیزیں، اور عام وصیت ہوتی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے خاندان کے تعلق سے، جس طرح یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں ذکر ہے، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم اس وقت تھے جب یعقوب کی موت، علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی، جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب ہے، اللہ ہے۔ تو یہ وصیت کر جانا بچوں کو توحید کی، سنت کی اتباع کی، شرک و بدعات سے دور رہنے کی، تقوی اختیار کرنے کی، پرہیزگاری کی، حلال کمانے کی، اور ساتھ میں یہ دنیاوی کام کاروبار ہیں اس سے میں نے کر لیا اس کو واپس کرنا ہے، یا کسی کو کوئی وصیت کرنا، آپ کو رشتہ دار اس کو اتنے پیسے دے دینا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، یتیم ہے، یہ وصیتوں کے تعلق سے ایک جنرل گائیڈ لائن ہے کہ یہ چیزیں وصیت میں کی جاتی ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ وصیت کرتا ہے نیکی کی، اللہ کی توحید کی، شرک سے بچنے کی، اور جتنے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کی۔ یہ اخلاقی، دینی، ایمانی، اور جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں آپس میں، مالی ہوں یا اس کے علاوہ، ان کی وصیت انسان کر جائے، اور ظالمانہ وصیت نہ کرے کسی کو، مثلاً وراثت کے حق سے محروم کر دیں، رشتے ناطے توڑنے کی، اس سے تو اپنی نیکیاں برباد کرتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص اتنے اتنے سال عبادت کرتا ہے، آخر میں غلط وصیت کر کے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، تو ڈرنا چاہیے غلط وصیتوں سے بھی۔ بلکہ جو غلط ظالمانہ وصیت ہے، ویسے تو وصیت کی پابندی کرنی چاہیے، جس طرح کا ہے اسی طرح اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ ظالمانہ وصیت اتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اگر کوئی دیکھے وصیت میں کوئی ظلم زیادتی ہے تو بعد میں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ اگر کوئی چینجنگ کر دے، تاکہ مرنے والے پہ بھی گناہ نہ ہو کہ وہ اتنی غلط کیوں کر کے گیا، تو پھر ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کی وصیت چینج کرنے میں، زیادہ بہتر، بری سے بہتر کی طرف وہ اگر لے کر آ گئے۔
تو یہ ہیں وصیت کے کچھ احکام، اللہ عالم۔ عنی فائقہ پوچھتی ہیں عام کپڑوں میں جو کام کاج کرتی ہیں عورتیں، اگر اس میں نماز میں خشوع خضوع ان کو اچھے طریقے سے حاصل نہیں ہو رہا، باقاعدہ اہتمام سے الگ سے نماز کے کپڑے بنا کر اس میں پڑھیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الگ سے اپنے کمرہ مخصوص کر دینا عبادت کے لیے تو سنت سے بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے نماز پڑھتے کسی صحابیہ کے گھر پہ، وہ اس جگہ پہ جائے نماز بنا لیتی، گھر کے کس کونے میں نماز پڑھنی ہے مجھے بتاؤ، آپ وہاں جاتے پڑھتے۔ اسی طرح جائے نماز بچھانے والی، یا کوئی کپڑے ہیں جس طرح عید یا جمعے کے لیے الگ سے کوئی کپڑے رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کے علاوہ ایک الگ سے رکھو تاکہ اپنی زیب و زینت اختیار کرو جمعے میں۔ اس سے معلوم ہے کہ بعض چیزیں جو انسان کے خشوع خضوع سنت پر عمل کرنے کے زیادہ قریب ہوں، خضوع زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز اور مسجد کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، کہ عام حکم کے تحت کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ باقاعدہ کوئی عقیدہ رکھنا یا اس کو کوئی فقہی حکم سمجھنا کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، پھر وہ معاملہ تھوڑا گڑبڑ اور بدعت کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ لیکن خشوع اور خضوع کے زیادہ سبب بنے کوئی حاصل کرنے کا تو وہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چادر آپ کو دی جس پر لائنیں بنی ہوئی تھیں دھاری دار، امبجانی جس کا نام تھا، کہا کہ یہ لے جاؤ بجاؤں کے پاس واپس، اور مجھے میری وہ سادہ والی چادر واپس لا کے دو، یہ تو نماز میں میری ساری کنسنٹریشن توجہ اس کی طرف جاری ہے۔ اس سے معلوم ہوا ایسے کپڑے جو توجہ ہٹانے کا سبب بن رہے ہوں، کپڑے جائیں نماز اور چیزیں، تو اس کو وہ دور کر دیتے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ فیل محسوس ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر بھلے عمل کریں ضرور انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن شفیق بھائی پوچھتے ہیں کیا آئی بروز کے درمیان والے بال جسے یونی برو کہتے ہیں، کیا ہم اسے کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل، اہل علم کا کلام اس بارے میں موجود ہے کہ بھویں آئی بروز جو ہیں جن پر لعنت ہے، اسے جو باریک پتلا بناتی ہیں عورتیں کرنے اور کروانے والیاں، وہ آنکھوں کے اوپر جو ہوتے ہیں انسان کے وہ مراد ہیں، لیکن جو ناک کے اوپر ہوتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں، وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے جو ہے اسے ہٹانا مناسب سمجھتا ہے یا خوبصورتی میں اضافہ ہے بدصورتی دور کرنا، تو وہ انہیں ہٹا سکتا ہے، یہ اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ وانی فائقہ پوچھتے ہیں کہ ایسے اداروں کو جو سنت پر نہیں ہیں، انہیں جو ہے صدقہ خیرات وغیرہ یا ان کی مدد کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ آپ تو تعاون کر رہے ہیں غلط عقیدہ منہج پھیلانے والوں کا کہ وہ پھیلائیں یا اس میں مضبوط ہوں، جو اہل حق کے مقابلہ کرتے ہیں یا ان کی مخالفت اس میں وہ اور تیز ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور برائی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ تو مثلاً ہم کسی نیک کام کے لیے دے رہے ہیں نا، وہ تو گناہ نافرمانی نہیں ہے، لیکن آپ ان کی تقویت اور مضبوطی کا سبب بن رہے ہیں کہ وہ اسے استعمال کر کے لوگوں کو اپنی طرف مزید اٹریکٹ کر کے اور اپنے بدعات میں ملوث کر کے، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیسے سے وہ عید میلاد نبی میں خرچ کریں گے، اپنے جو کانسرٹ وہ مناتے ہیں جس کو دعوت وہ سمجھتے ہیں، یا پھر کس چیز میں وہ خرچ کریں گے۔ تو اس سے پرہیز بہتر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہدایت دے، اس کے بجائے انسان کو خرچ کرنا ہے اور ایسا مقبول خرچہ ہو اللہ کی راہ میں جو اللہ اس سے راضی ہو، قبول کرے، صدقہ جاریہ بنے، تو نیکی کے کاموں میں خرچ وہ سنت اور توحید و سنت پھیلانے والے، شرک اور بدعات کے خلاف بولنے والوں پہ خرچ کریں، جو اس کا جو ہے مال کے ذریعے سے جہاد ہوگا۔ یعنی فرمایا کہ مشرکین سے جہاد کرو بھی اموالکم وانفسکم والسنتکم، زبان سے، مال سے، جان سے، ہر چیز سے، تو یہ بھی اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ نشان خان پوچھتے ہیں کہ if the people come late to the salah in congregation, when they stand up to complete the prayer after the imam's taslim, should they complete the salah together or individually؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اکیلے اکیلے الگ نماز جو ہے وہ پڑھیں گے، ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جماعت کی طرح ایک ہی ساتھ رکوع سجدہ کر رہے ہیں، کوئی پہلے رکوع کرے، کوئی بعد میں، کوئی پہلے سلام پھیر کے چلا جائے، کوئی بعد میں، کسی کی 2 رکعتیں رہتی ہیں، کسی کی 3، تو ضرورت نہیں ہے اس میں ایک ساتھ ختم کرنے کی، بلکہ اپنے اپنے طور پہ اب وہ جماعت کی نماز کے حکم میں نہیں ہے، اور الگ الگ اپنی نماز اپنی اسپیڈ میں یا جتنی بھی باقی ہیں اسے ختم کریں۔ حمزہ خان پوچھتے ہیں کہ نماز کے علاوہ اجتماعی دعا ٹھیک ہے؟ اجتماعی دعا کرنا عمومی طور پہ بدعت علماء کرام شمار کرتے ہیں، دعا کرنا عبادت ہے، اور اجتماعی طور پہ دعا کرنا اس کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے، جہاں ثابت ہیں وہاں ہم کریں گے، جیسے جو بارش کی دعا ہے، استسقاء وغیرہ،
جہاں ثابت نہیں ہے وہاں پر ہم نہیں کریں گے اجتماعی دعا، انفرادی طور پر اپنی اپنی انسان جو ہے دعا کرے، جس طرح اجتماعی ذکر کرنا، اجتماعی دعا، اس کے لیے الگ سے دلائل موجود ہیں، جہاں کرنا ثابت ہے وہاں کریں گے، جہاں کرنا ثابت نہیں ہے وہاں پر اجتماعی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی گھر پہ پکچر ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے تو نماز ہو جاتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے، فرشتے نہیں آنا وہ الگ مسئلہ ہے، نماز تو ہو جاتی ہے۔ اور اسی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی شرٹ پہ تصویر بنی ہے تو نماز نہیں ہوتی، نماز اس کی ہو جاتی ہے، یعنی ناپسندیدہ اس نے عمل کیا، جس طرح چوری کے کپڑے انسان پہنے تو اس کی نماز تو ہو جاتی ہے کہ اس نے سطر اپنا چھپایا ہے، لیکن اس کا گناہ الگ سے اس کے سر پہ ہے۔ اسی طریقے تصویروں کا حکم ہے، ہاں اس کو چھپا سکتے ہیں، ڈھک سکتے ہیں اگر گھر میں ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں بعض ایسی تصویریں جن سے بچاؤ ممکن نہیں، اسٹیشنری پہ ان چیزوں پہ لگی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر دوسری چیز رکھ لیں، اس کو نیچے رکھ لیں، اس کے اوپر چادر رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عائشہ رضی اللہ کے گھر پہ دیکھا پردے تھے، اس پہ تصویریں بنی تھیں، تو پردوں کو آپ نے یہ نہیں کہا جلا کے ختم کر دو، ان کو پھاڑ دیا، پھاڑ کے نیچے جو ہے اس کو پائیدان بنا دیا یا اس کو تکیے بنا دیا، یعنی اب اس کی اصلی حالت میں وہ نہیں رہے، ایسی جگہ پہ ہیں جیسے کہ قابل عزت جگہ نہیں، قابل ذلت یا نیچی جگہ ہے، تو اس میں ڈال دیا، تو پھر اس کا وہ حکم نہیں تھا کہ اس سے فرشتے نہ آئیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کو دوسرے کام میں یا اس طریقے سے یا چھپا کے یہ بھی ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ شاہ خان پوچھ رہے ہیں عقیر از آسکنگ از اٹ الاؤڈ ٹو ایکسیپٹ این ایڈ گفٹ ان ایڈوانس؟ اب اس کا میں کیا جواب دوں، اس کے والدین بیٹھے ہوں گے وہ ان کے ناک میں دم کر دے گا، شیخ صاحب مفتی صاحب سے فتویٰ بھی مل گیا ہے، وہ ایڈوانس عید ہی لے رہا ہے۔ عید لینا، عید پہ خوش ہونا، یہ تو دین سنت میں سے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے ہی بچے یا کسی اور کے اس پہ مال خرچ کرنا یا اس کو خوش کرنا، گفٹ دینا تو ہر حال میں جائز ہے، عید ہو یا عید سے پہلے عیدی کہہ کر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی آپ چاہیں تو انہیں گفٹ دے سکتے ہیں۔ باقی یہ تو جو ہے عام دنیاوی پیار محبت اخلاق والے معاملات ہیں، بچوں کا دل رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، وہ عیدی ایڈوانس یا جو بھی کہہ رہے ہیں اس طریقے سے دے سکتے ہیں، اس کا کوئی الگ سے یعنی شرعی حکم پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ وہ کام آپ کر سکتے ہیں جس میں دین میں منع نہیں ہے اور اس سے بچے خوش ہوں گے یا والدین خوش ہوں گے، تو وہ کام انسان کر سکتا ہے۔ جہاں پر مسجد سنت نہیں ہے، یعنی اہل حدیث یعنی سلفیوں کی مسجد نہیں ہے، وہاں نماز کیسے پڑھیں، یعنی دوسرے گمراہ یا بدعتیوں کی مسجد ہوگی، تو اس کی تفصیلات ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، اس بارے میں کتاب بھی ہے جو انشاءاللہ دوبارہ جلد نشر ہوگی، اور کتاب بھی انشاءاللہ جلد واپس سے نشر کی جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ جو بھی کم از کم مسلمان بدعتی ہو لیکن کفریہ بدعت والا نہیں ہے کہ دین سے خارج ہے، اس کے پیچھے اگر سنت والے نہیں ہیں، افضل کیا ہے سنت والوں کے پیچھے پڑھنا، سلفیوں کے پیچھے پڑھنا، نہیں ہے تو پھر ایسے بدعتی جو کفر شرک تک نہیں پہنچے ہوئے لیکن ہے سنت والے نہیں، ان کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے نماز۔ انسان جو ہے نماز پڑھے، سلام پھیرے چلا جائے، ان کے درس دروس میں نہ بیٹھے اور ان سے تفتیش کرنا کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم کون ہو، کیا ہو، عقیدہ کیا ہے، ظاہر باہر آپ کے سامنے شرک ہے تو وہاں نہ پڑھے، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ مجبوری میں وہاں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مفتی اور مولانا جیسی ٹرم کیوں نہیں یوز کرتے سلفی؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، تو وہ تو عالم شیخ وغیرہ بھی نہیں چاہتے، وہ اپنے کو طالب علم کہتے ہیں، تواضع اختیار کرنا چاہیے، اپنی بڑائی تکبر ان لوگوں کے اندر یہ کیونکہ بدعتیوں کے اندر زیادہ گھسا ہوا ہوتا ہے، اپنے آگے پیچھے بڑے بڑے ٹائٹلز لگاتے ہیں، علامہ مفتی اور حضرت اور پتہ نہیں کیا کچھ، آگے پیچھے اتنے لگے ہوتے ہیں، پورے دو تین جملے لائنوں میں ان کے نام آتے ہیں، تو وہ یہ چیز نہیں چاہتے، وہ تھوڑی کہتے ہیں میں شیخ الاسلام کا، ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں، لوگ ان کی جو عزت توقیر ان کے درجے کے اعتراف کرتے ہوئے اس طرح کہتے ہیں۔ باقی خود مفتی کے علاوہ میں فتویٰ دینے والا ہوں، وہ تو ڈرتے تھے، کانپتے تھے، مجھ سے نہیں کسی اور سے فتویٰ لے لو، صحابہ تک دور بھاگتے تھے، کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، امام مالک کے واقعات مشہور ہیں کہ نہیں آتا مجھے، لا ادری، اس طریقے کی باتیں، اور یہ خود اپنے آپ کو آگے پیش کرنا، یہ تو کوئی تقویٰ مروت کی ہی برخلاف ہے، اور یہ مفتی ہیں میں مجھ سے فتویٰ لوں، اس طرح بولتے ہیں، حالانکہ جو ہے یہ ٹرم دوسرے ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ان کے درجے کے اعتبار سے، تو یہ غلط ہے کہ نہیں استعمال کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ مفتی اعظم سعودی عرب نہیں کہتے ہیں، ابھی شیخ صالح الفوزان مفتی اعظم سعودی عرب میں، اس سے پہلے جو ہے عبدالعزیز علی شیخ، اس سے پہلے جی علماء گزرے، شیخ ابن باز، یہ اس طریقے سے مفتی ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مفتیان۔ مولانا کا مطلب ہے میرا مولا، اللہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، لیکن مولانا دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مولوی مولانا سا، تو مولانا کہتے ہیں، یہ خاص کلچر سے بھی جو ہے ریلیٹڈ ہے، یعنی پاکستان انڈیا میں بر صغیر سب کانٹیننٹ میں وہی جو شیخ ہوتا ہے
عربی ملکوں میں اس کو مولانا بھی کہتے ہیں، دینی عالم یا طالب علم ہوتے ہیں، مولانا صاحب وہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ نے باقاعدہ نوٹ کیا ہوا ہے، ایسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم، ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے سوال و جواب کی نشست میں ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔